فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بس بہت ہو گیا، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تم لوگوں کو آخری موقع دے رہا ہوں، اپنی یہاں آمد کا مقصد بیان کر دو۔ اب مسٹر روڈیلبو کوئی کام سونپیں گے تبھی تو پتا چلے گا۔ ہمیں شبہ ہے کہ تم لوگ فارمولوں کے چکر میں ہو۔ وہ غرایا، فارمولوں کے چکر میں؟ میں نے متخیرانہ انداز میں کہا، برائے کرم وضاحت سے گفتگو کرو تاکہ ہم بھی وضاحت سے جواب دے سکیں۔ میں زیادہ رعایت برتنے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر تم سے اس سلسلے میں کام لیا جا رہا ہے تو بتا دو، کچھ سمجھ میں آئے تو بتائیں بھی۔ معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، چونکہ ہمیں شبہ ہے کہ تم فارمولوں کے چکر میں کام کر رہے ہو، اس لیے تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہمیں ایسے کسی بھی شخص کی زندگی منظور نہیں ہے جو فارمولوں کی تلاش میں ہو، اس نے کہا۔ لیکن اگر تم یہ اعتراف کر لو کہ تم اسی سلسلے میں کام کر رہے ہو تو تمہاری جان بچنے کا امکان ہے۔ ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا۔ میں نے اپنے لہجے میں بے چارگی پیدا کرتے ہوئے کہا، ہم تمہیں واپس چلا جانے دیں گے، لیکن اس کے بعد تم بظاہر ان لوگوں کے ساتھ مگر در حقیقت ہمارے لیے کام کرو گے۔ جان بچانے کے لیے تو کسی بات کا بھی اعتراف کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس انداز میں کہا جیسے زندگی سے بالکل ہی مایوس ہو گیا ہوں۔ نہیں، وہ درندگی سے ہنسا۔ صرف اعتراف کرنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں فارمولوں کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہوگا، تب تو ہم مارے گئے۔ ہمیں جس چیز کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تفصیل کیا خاک بتائیں گے؟ اگر نہیں بتاؤ گے تو یقیناً مارے جاؤ گے۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ میں صرف 3 تک گنتی گنوں گا، اس دوران اگر تم زبان کھولنے کا فیصلہ کر لو گے تو تمہاری زندگی بچ جائے گی، ورنہ نہیں۔ میری بات تو سنو، میں نے ہاتھ اٹھا کر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہلنے جلنے کی کوشش کی تو اپنی زندگی کا عرصہ اور مختصر کر لو گے، اس نے خوفناک انداز میں کہا۔ 1، اس نے گنتی شروع کر دی۔ تہذیب ساکت و سامت بیٹھی تھی، میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس شخص کا انداز بتا رہا تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل کر گزرے گا۔ یوں بے بسی سے مر جانا مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ دونوں ریوالور بردار پوری طرح چوکس نظر آ رہے تھے، اور اب تو اس شخص کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا جو ہم سے گفتگو کرتا رہا تھا اور ان لوگوں کا لیڈر معلوم ہوتا تھا۔ 2، لیڈر نے گنتی آگے بڑھائی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ریوالور والا ہاتھ ذرا سا بلند ہوا۔ میری اضطرابی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ وقت بالکل بھی نہیں تھا اور مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا فوراً کرنا تھا، ورنہ میں اور تہذیب ہاتھ پیر ہلائے بغیر ہی مارے جاتے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میں کیا کرتا؟ اگر تنہا ہوتا تو لیڈر پر ہی حملہ کر بیٹھتا۔ وہ میرے سامنے بھی تھا اور مجھ سے نزدیک ترین بھی وہی تھا۔ اگر میں پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے لپٹ جاتا تو ایک طرف تو اس کے اپنے ریوالور سے محفوظ رہ سکتا تھا، دوسرے اس کے ساتھی بھی گولی نہ چلا پاتے، اس لیے کہ اس صورت میں گولی ان کے لیڈر کو بھی لگ سکتی تھی۔ لیکن خطرہ یہ تھا کہ اگر میں لیڈر پر حملہ کرتا تو اس کے ساتھی تہذیب پر فائرنگ شروع کر دیتے۔ 3، لیڈر نے گنتی پوری کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ریوالور والا ہاتھ پوری طرح بلند ہو گیا۔ ریوالور کا رخ اب فارم ہاؤس کی چھت کی طرف تھا۔ ٹرائگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ میں پلک جھپکائے بغیر اسے گو رہا تھا۔ میں نے اپنی سانسیں تک روک لی تھی اور میرے جسم کے سارے عضلات تن گئے تھے۔ امکان یہی تھا کہ پہلے وہ مجھ پر فائر کرے گا، اس کے بعد تہذیب کا نمبر آئے گا۔ زندگی بچانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس طرح خاموشی سے ہاتھ پیر ہلائے بغیر مر جانا میں کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ لیڈر کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور ریوالور والا ہاتھ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی ریوالور کی نال کے نشانے پر میرا سر آئے گا وہ ٹرائگر دبا دے گا۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس وقت مجھے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ریوالور سے نکلی ہوئی گولی سے بچنا ایک ناممکن سا کام ہے، مگر مجھے اس کی کوشش تو بہرحال کرنی تھی۔ یہ میری صلاحیتوں کے امتحان کا وقت تھا۔ مجھے بوسے کے ڈیر پر عین اس وقت لوٹ لگانا تھی جب وہ ٹرائگر پر دباؤ ڈال رہا ہو۔ بوسے کا وہ ڈھیر جو میرے تیزی سے حرکت کرنے کی راہ میں مزاحم تھا، اگر ایک بار میں اس کی گولی سے بچ جاتا تو پھر میں رکنے والا نہیں تھا۔ ایک لوٹ لگانے کے بعد دوسری لوٹ مجھے اس ڈھیر سے باہر لے جاتی۔ اس کے بعد میں اپنی مکمل پھرتی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ قسمت نے یاوری کی تو ان میں سے کسی ایک کو تو لے ہی بیٹھوں گا۔
ورنہ اللہ मालिक है। कोशिश से ज्यादा मैं और कर भी क्या सकता था। लीडर का हाथ सामने आ गया और ऐन उस वक्त जब रिवॉल्वर का रुख मेरे बालों की तरफ रहा होगा, मैंने भूसे के ढेर पर लूट लगा दी। एक फायर हुआ, गोली मेरे नहीं लगी थी, मैं बिल्कुल महफूज रहा था। इस एक्शन में मैंने दूसरी बार लूट लगाई, दूसरे फायर की आवाज आई, मगर मैं अब भी महफूज था। न सिर्फ महफूज बल्कि भूसे के ढेर से भी निकल चुका था। अब मेरे नीचे पुख्ता जमीन थी। लगातार तीसरा फायर हुआ, मगर मैं अपनी जगह था ही कब। मैं तो कलाबाजी खाकर वो जगह भी छोड़ चुका था। न सिर्फ मैंने जगह छोड़ी थी बल्कि बड़ी सुरात से खड़े होकर उस जगह छलांग भी लगा दी थी जहां लीडर खड़ा हुआ था। मेरे जिस्म में बिजली सी कूद रही थी। उस वक्त सिर्फ मेरा दिमाग और जिस्म मुतहरक था। जिस्मानी हरकत मेरे दिमाग से पूरी तरह हम आहंग थी, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मामला आंखों का था भी नहीं, ये तो अंदाजों का खेल था, अंदाजे और फुर्ती का। जो फरीक इसमें सबकत ले जाता उसी की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाते। मुझे यकीन था कि मुझसे अंदाजों की गलती नहीं हुई थी, होनी भी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि मेरी तो तरबियत थी इस अंदाज में हुई थी कि किसी भी आड़े तिरछे वक्त कहीं भी अंदाजे की गलती मुमकिन ना हो। लेकिन उस वक्त मुझे शदीद तरीन दचका लगा जब मैं अपने हदफ से नहीं टकराया। मैं फजा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी भयानक गलती सरजद हो चुकी है। इस किस्म के मुकाबलों में जरा सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। एक गलती का मतलब यकीनी शिकस्त होता है। जमीन से टकराते ही मैंने तेजी से करवटों पर करवटें बदली ताकि आसानी से किसी फायर की जद में ना आऊं, लेकिन मेरी समात से कोई धमाका नहीं टकराया। मुझ पर कोई फायर नहीं किया गया। ये एक हैरान कुन बात थी। क्या उन लोगों ने अपनी पोजीशनें तब्दील कर ली थी? लेकिन दफातन मेरा जिस्म किसी से टकराया और मैंने उससे जकड़ लिया। जो हाथ आ जाए वही गनीमत है, मगर ये क्या, वो तो एक बेजान जिस्म था। और फिर अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि फार्म हाउस में कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मैं उछल कर खड़ा हो गया। इस सारे अमल में बमुश्किल 3 सेकंड लगे होंगे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। उन कुछ और लोगों में से एक ने कहा, तुमने बेमिसाल फुर्ती का मुजाहरा किया है। उनकी तादाद 6 थी और वो दरवाजे के नजदीक ही खड़े थे। सब के सब मुसल्ला थे, मगर मेरी तरफ किसी के रिवॉल्वर का भी रुख नहीं था। मैंने फार्म हाउस पर निगाह दौड़ाई। वो तीनों अफराद जिन्होंने मुझे और तहजीब को रिवॉल्वर की जद पर ले रखा था, अब जमीन पर मुर्दा पड़े थे। तीनों के सर से खून बह रहा था, जबकि चौथा शख्स खौफजदा अंदाज में हाथ उठाए खड़ा था। मैं हैरान रह गया, गोया मुझ पर एक फायर भी नहीं किया गया था। वो तीनों फायर जिनकी आवाजें मैंने सुनी थी उन नए आने वालों ने किए थे, जिसका सबूत वो तीनों अफराद थे जो मर चुके थे। तहजीब अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ लपकी। तुम ठीक तो हो ना? उसने मुस्तरिबाना अंदाज में मुझसे पूछा। हाँ, मेरे तो खराश तक नहीं आई, मैंने कहा, लेकिन ये हमारे इन दोस्तों की मेहरबानी की वजह से हुआ। तुम हो कौन? रोडेल्बो के आदमी, उनमें से एक ने कहा। उसने हमें तुम्हारी हिफाजत पर मामूर किया था। ओ, मैं तो शुरू में ये समझी थी। मुझे मालूम है, मैंने हंसकर कहा। नहीं, रोडेल्बो हमारे खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। हमें अफसोस है कि हमारी जरा सी ताखीर से तुम्हें ज़हनी कोफत और जिस्मानी करब उठाना पड़ा, लेकिन ये ताखीर बेसबब नहीं थी। हम अतराफ का जायजा लेने लगे थे कि कहीं यहाँ उन लोगों के और साथी तो नहीं हैं। हमें अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हारी जान लेने पर ही तुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जिस फुर्ती का मुजाहरा हमने देखा है उसके पेश नजर हमें यकीन है कि कम से कम ये लोग तुम्हें कोई गजन नहीं पहुंचा सकते थे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। तुम्हारी आमद की वजह से मैं बड़ी दुश्वारियों से बच गया। क्या अजब कि मैं किसी गोली की जद में आ ही जाता। ये हमारी जिम्मेदारी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो रोडेल्बो हमारी खालें तक उतार लेता। अब चलो, रोडेल्बो तशवीश में मुब्तला हो गया होगा। चलो, मैंने कहा, लेकिन उसका क्या करोगे? मैंने उस चौथे शख्स की तरफ इशारा किया जो हाथ उठाए खड़ा था। उसे भी उसके साथियों के पास पहुंचा देते हैं। रोडेल्बो के आदमी ने जवाब दिया और रिवॉल्वर के ट्राइगर पर उसकी उंगली का दबाव बढ़ गया। नहीं, इसे मारना मत, मैंने बौखला कर कहा, लेकिन इससे पहले ही वो फायर कर चुका था। ये तुमने क्या किया? मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा। हमें अगवा करने वालों का आखिरी आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हम खामखा अपने लिए कोई मुसीबत मोल नहीं ले सकते। इसे मार देना ही बेहतर था। इसकी जिंदगी हमारे लिए फायदा मंद साबित हो सकती थी। हम इससे कीमती मालूमात हासिल करते। हमारे पास ऐसी कोई हिदायत ना थी। उस शख्स ने बेपरवाही से जवाब दिया। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि तुम महफूज रहो और तुम महफूज हो। मैं उसे घूर कर रह गया। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था? छोड़ो अली, तहजीब ने सरगोशी की। इन लोगों से उलझना फजूल है।
یہ تو حکم کے غلام ہیں۔ چند ہی لمحے بعد میں اور تہذیب روڈیلبو کے آدمیوں کے ساتھ واپس روانہ ہو رہے تھے۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ حملہ آوروں کا ایک آدمی قید میں آنے کے باوجود یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہم پر اس طرح حملہ کرنے والے کون لوگ تھے۔ روڈیلبو کے آدمیوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے کام بگاڑ دیا تھا۔ ہماری واپسی پیدل ہی ہوئی تھی۔ اندھیرے راستوں پر بغیر کسی روشنی کی ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا۔ ان لوگوں کے پاس ٹارچیں موجود تھیں مگر انہوں نے روشن نہیں کی۔ شاید احتیاط کے پیش نظر ایسا کیا گیا تھا۔ واپسی کا سفر شاید آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ عرصے پر محیط تھا۔ دوران سفر مکمل طور پر خاموشی چھائی رہی تھی۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ پھر روڈیلبو کے کیمپ میں پہنچتے ہی ہمیں روڈیلبو کے روبرو لے جایا گیا۔ ہمیں دیکھتے ہی روڈیلبو مضطربانہ انداز میں ہماری طرف جھپٹا۔ تم لوگ خیریت سے تو ہو نا؟ اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ تو خیریت سے ہیں، لیکن آئندہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم تو کہہ رہے تھے تمہارا کیمپ بالکل محفوظ ہے۔ اوہ ہاں، میں نے کہا تھا، مگر دیکھو نا، کسی کے ماتھے پر تو لکھا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک کیمپ ہے، ہر قسم کا آدمی یہاں آ سکتا ہے، لیکن میں نے حفاظت کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس تلخ کلامی کے بعد شاید غصے میں تم نے ہمیں اغوا کرا لیا ہے، تہذیب بولی۔ روڈیلبو ہنسنے لگا۔ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں تم میری طرف سے بدگمان نہ ہو جاؤ۔ دراصل کبھی کبھار مجھے بلا وجہ ہی غصہ آ جاتا ہے، جو بہرحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہتا۔ ٹرانسمیٹر ٹھیک ہوا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، ٹرانسمیٹر کی خرابی دور کر لی گئی ہے اور میں کنگ اٹلس سے بات بھی کر چکا ہوں۔ وہ تم سے گفتگو کرنے کے لیے بہت مضطرب ہے، تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس سے بات کراؤ نا، میں نے کہا۔ ابھی لو، روڈیلبو نے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور چند ہی لمحوں کے اندر اندر میں نے ٹرانسمیٹر سے کنگ اٹلس کی آواز آتے سنی۔ ہیلو کنگ اٹلس، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس وقت رابطہ ٹوٹنے کے باعث ہماری گفتگو نامکمل رہ گئی تھی۔ روڈیلبو نے بتایا تھا کہ چند نامعلوم لوگوں نے تم دونوں کو اغوا کر لیا ہے۔ میں بہت پریشان تھا۔ پرانی بات ہوئی کنگ، میں نے کہا۔ روڈیلبو کے آدمی الرٹ تھے، انہوں نے ہمیں رہا کرا لیا ہے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس مشن کی کامیابی کے لیے ہم نے تمام تر امیدیں تمہیں سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس سے بڑا نقصان ہمیں پہنچے گا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کنگ، لیکن دشمن بہت چالاک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پر حاوی نہیں ہو پاتا۔ شاید تم ڈی فوسٹر کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، کنگ کی آواز آئی۔ ہاں، اسے شبہ ہے کہ تم ہاروت رابیل کی کسی بڑی پیشکش پر فارمولوں سمیت ڈی فوسٹر کو اس کے حوالے کر دینے پر تیار ہو گئے ہو۔ کیا تمہیں اس کی اس بات پر یقین آ گیا؟ کنگ اٹلس نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی ہے۔ غالباً کوئی شخص تم سے ملا تھا جو ہاروت رابیل کا آدمی ہے۔ ڈی فوسٹر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ تمہاری اور روڈیلبو کی گفتگو سننے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے اسے یقین ہے کہ تم لوگ اسے فارمولے فروخت نہیں کرنے دو گے۔ یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاروت رابیل کے ایجنٹ ہمارے پاس پہنچے ضرور تھے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فارمولے تو منہ مانگی قیمت پر ہی فروخت کیے جائیں گے۔ اگر ہاروت رابیل مطلوبہ رقم ادا کر دیتا ہے تو فارمولے اسی کو فروخت کرنے میں کیا حرج ہے؟ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اسے خدشہ ہے کہ تم لوگ اسے بھی ہاروت رابیل کے حوالے کر دو گے۔ ہرگز نہیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ اگر وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو ہی گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم لوگوں سے تعاون نہیں کرے گا۔ آپ نے اس کام کے لیے ہم پر اعتماد کیا ہے مسٹر کنگ، اور یہ صرف آپ کی محبت ہی تھی کہ آپ نے ہمیں اس کے لیے ایک بڑے معاوضے کی پیشکش بھی کی۔ اب ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ معاوضہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں، لیکن ہماری نظر میں آپ کے اس خلوص کی جو قدر و قیمت ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم نے ڈی فوسٹر پر اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی۔ آپ نے ایک بات پر غور نہیں کیا مسٹر کنگ، میں نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ آپ نے ہمیں اس کے پاس بھیجا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے ہمیں وہ باتیں بتا دی جنہیں اب تک چھپاتا آیا تھا۔ اوہ ہاں، واقعی یہ بات غور طلب ہے۔ کنگ کی آواز آئی۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے اس سے یہ ساری باتیں کیسے اگلوا لی؟ یہی تو کمال ہے مسٹر کنگ، میں نے اسے نہ صرف خود پر اعتماد کرنے کے لیے مجبور کر دیا، بلکہ فارمولوں کی فروخت کے سلسلے میں اس نے ہمیں ایک پیشکش بھی کی ہے۔ کیا پیشکش کی ہے؟ کنگ اٹلس کی آواز میں حیرتوں کا سمندر لہریں لے رہا تھا۔ اس نے ہماری خدمات اپنے لیے طلب کی ہیں۔ اگر ہم فارمولوں کی فروخت میں اس کی مدد کریں تو وہ ہمیں حاصل شدہ رقم کا 50% دینے کو تیار ہے، اور تم یہ بات مجھے بتا رہے ہو؟ کنگ اٹلس کی آواز میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ ظاہر ہے مسٹر کنگ، ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں،
ڈی فوسٹر سے ملاقات کی روداد آپ کے گوش گزار کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن اس کی پیشکش بڑی شاندار ہے، اسے قبول کر لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کی بات میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے مسٹر کنگ۔ ہمارا آپ سے کاروباری تعلق بعد میں ہے، آپ ہمارے آن جہانی والد کے دوست ہیں۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ہماری وجہ سے آپ کے کسی مفاد پر ضرب پڑے۔ آپ کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے مسٹر کنگ۔ او مجھے معاف کر دینا میرے بچوں، مجھے واقعی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا کہ تم لوگ ایک اصول پرست شخص کی اولاد ہو، تم لوگوں کو بھی اسی کی طرح اصول پرست ہونا چاہیے۔ دراصل میرا تعلق جس کاروبار سے ہے وہاں اخلاقی اصول بالکل بھی نہیں چلتے، دولت ہی سب سے بڑا اصول ہے۔ ہمارے بارے میں آپ اس انداز میں کبھی مت سوچیے گا مسٹر کنگ۔ بے شک ہم بھی پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، دولت کی ہمارے لیے بھی بہت اہمیت ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ اس کی خاطر ہم اپنوں کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ دولت تو قطعی ثانوی چیز ہے مسٹر کنگ، اور پھر ہمیں اتنی دولت کا کرنا بھی کیا ہے؟ میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں، کنگ نے ہنس کر کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ آپ تجربے کار اور جہاں دیدہ آدمی ہے مسٹر کنگ، اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ یہ معاملہ ہم دونوں پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہر قیمت پر ڈی فوسٹر سے فارمولے حاصل کر لیں گے۔ تمہارا جہاں دیدہ اور تجربے کار انکل اگر خود کچھ کر سکتا تو اس نے تمہاری خدمات ہرگز حاصل نہ کی ہوتی۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور میرے بس سے باہر ہے، مجھے ایسے معاملات کا ذرا بھی تجربہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پیچیدہ صورتحال سے نمٹنے کی ساری ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں۔ اس اعتماد کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کنگ، لیکن پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہاروت رابیل کے ایجنٹوں نے واقعی آپ سے رابطہ قائم کیا تھا؟ ہاروت رابیل کے ایجنٹوں سے ہماری ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ پہلے فارمولوں کی قیمت کا تعین ہو جائے تاکہ ہم ہاروت رابیل سے اس سے بھی بڑی رقم کا مطالبہ کر سکیں۔ اگر وہ ہمیں فارمولوں کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائے تو ہم فارمولے اس کے حوالے کر دیں گے۔ بصورت دیگر جو پارٹی بھی زیادہ ادائیگی کرے گی فارمولے اسی کو دیے جائیں گے۔ آپ کی تجویز نہایت معقول ہے مسٹر کنگ، لیکن اس کے لیے فارمولوں کا ہمارے قبضے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل، میرے کہنے کا مطلب بھی یہی تھا، بغیر فارمولوں کے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے جسے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ تمہاری فیلڈ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم ڈی فوسٹر سے فارمولے کس طرح حاصل کرتے ہو، مجھے تو بس وہ فارمولے چاہیے۔ اس کے باوجود میں یہی چاہوں گا کہ آپ کو نہ صرف اپنے منصوبے سے آگاہ کر دوں بلکہ اس پر آپ سے منظوری بھی لے لوں۔ اگر تم اس پر مصر ہو تو یوں ہی صحیح، بتاؤ میں سن رہا ہوں۔ مسٹر کنگ، میں نے جچے تلے انداز میں کہا، ہم ڈی فوسٹر کو لے کر یہاں سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ کیا؟ ٹرانسمیٹر سے کنگ اٹلس کی متخیرانہ آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ مارے حیرت کے اس کا منہ کھل گیا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، ہم نے جو منصوبہ بنایا ہے اس کے لیے یہ فرار بہت ضروری ہوگا۔